بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج جی میں محسن علی آپ کو حضرت امام بری سرکار کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی اور آپ کو بتاتے ہیں۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری المعروف امام بری کا تعلق قادریہ سلسلے سے ہے۔ آپ بری امام البر خشکی کے امام کے لقب سے زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا دربار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نواحی گاؤں نورپور شاہ میں واقع سید عبداللطیف کاظمی قادری کے والد کا نام سید سخی محمود شاہ کاظمی ہے۔ سید سخی محمود شاہ کاظمی کا دربار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آپارہ کے مقام پر واقع ہے۔ آپ کا شجرہ نسب یہ ہے: شاہ لطیف بری بن محمود شاہ بن سید احمد یا حامد بن بودلہ شاہ بن اسکندر بن عباس بن عبدالغنی بن سید حسین بن سید آدم بن علی شیر بن عبدالکریم بن وجیہ الدین بن محمد ولی بن محمد ثانی الغازی بن رضا الدین بن صدر الدین بن محمد احمد سابق بن ابو القاسم بن پیر بیریاں بن سلطان عبد الرحمن بن اسحاق ثانی بن موسیٰ اول بن محمد عالم بن قاسم عبداللہ بن محمد اول بن اسحاق بن موسیٰ کاظم۔ آپ کا نسب کا ذکر سید قمر عباس اعراجی ہمدانی نے اپنی کتاب مدارک الطالب فی نسب آل ابی طالب میں کیا ہے۔ آپ حسینی مشہدی موسوی سید ہیں۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری 1617 عیسوی اور 1026 ہجری میں چکوال کے ایک گاؤں کرسال میں پیدا ہوئے۔ یہ شاہ جہاں کا عہد حکومت تھا۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری کے والد سید سخی محمود شاہ کاظمی اپنے پورے خاندان سمیت ہجرت کر کے باغ کلاں آ گئے جو اب آپارہ کے نام سے مشہور ہے۔ بری بادشاہ، بری سلطان، امام بری کے القاب آپ کو دیے گئے۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری اٹک گئے جہاں پر 2 سال قیام کے دوران آپ نے فقہ، حدیث، منطق، ریاضی اور علم طب کے متعلق سیکھا کیونکہ اس دور میں اٹک علم کا مرکز جانا جاتا تھا۔ سید جمال اللہ حیات المیر جو غوث اعظم کے پوتے تھے جو حسن ابدال میں مقیم تھے، ان کا سلسلہ قادریہ تھا۔ جب تک سخی حیات المیر کا حیات رہے یہ ان کی صحبت میں رہے۔ ضلع ہزارہ کے ایک معزز خاندان کے سردار سید نور محمد کی صاحبزادی بی بی دامن خاتون سے شادی ہوئی۔ ایک بچی پیدا ہوئی جو بہت چھوٹی عمر میں فوت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کی زوجہ بھی وفات پا گئی۔ دوبارہ آپ نے شادی نہیں کی۔ عبداللطیف کاظمی قادری بچپن میں مواشی چرایا کرتے تھے۔ ایک بار آپ مواشی چرانے لے کر گئے۔ آپ نے مواشیوں کو کھلا چھوڑ دیا جو کچھ مواشی چر لیں اور خود درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ کے مواشی چرتے ہوئے کھیتوں میں گھس گئے اور فصل کو نقصان پہنچایا۔ آپ مواشی لے کر واپس آ گئے، اتنے میں کھیت کا مالک بھی آ گیا۔ اس نے آپ کے والد صاحب کو شکایت لگائی کہ آپ کے مویشیوں نے میری فصل تباہ کر دی ہے اور میرے پاس چشمدید شواہد بھی موجود ہیں جنہوں نے خود مویشیوں کو کھیت میں گھس کر فصل کو تباہ کرتے دیکھا۔ اس پر سید عبداللطیف کاظمی قادری نے جواب دیا کہ فصل کو کسی نے تباہ نہیں کیا، فصل بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر کھیت کا مالک نے آپ کے والد صاحب سے کہا آپ خود جا کر کھیتوں کی حالت دیکھیں۔ جب آپ کے والد صاحب کھیتوں میں پہنچے تو وہاں کا نظارہ کچھ اور تھا۔ کھیت لہلہا رہے تھے، فصلیں بھی بالکل ٹھیک تھیں۔ یہ نظارہ دیکھ کر کھیت کا مالک حیران رہ گیا۔ اس نے جب دیکھا اس وقت کھیتوں کی حالت اور تھی اب اور ہے۔ کھیت کا مالک اپنی بات پر پشیمان ہوا اور معافی مانگ کر واپس چلا گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پیدائشی اللہ کے ولی ہیں۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری ایک بار پتھر پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس علاقے سے بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کا اپنی فوج کے ساتھ گزر ہوا۔ رات ہونے کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دیا اور لنگر کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ جب لنگر تیار ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ تمام علاقے عوام کو بھی کھانے میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ حکم کے مطابق لوگ کھانے کے لیے آ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ اسی سمے میں چند سپاہی اورنگزیب عالمگیر کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر برہم ہوا اور بولا کہ جاؤ اور دوبارہ انہیں ہمارا حکم سناؤ۔ سپاہی چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب لوٹے تو انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا، جسے سن کر اورنگزیب عالمگیر نے سپاہیوں سے کہا کہ ہم خود جا کر اس شخص کو ملنا چاہتے ہیں۔ جب اورنگزیب عالمگیر سید عبداللطیف کاظمی قادری کے پاس پہنچا تو حکمرانہ انداز میں سید عبداللطیف کاظمی قادری سے مخاطب ہوا، کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا؟ سید عبداللطیف کاظمی قادری نے جواب دیا، ہاں وہ میں ہی ہوں۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر بولا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم بادشاہ وقت
ہیں اور تم ہماری جگیر میں موجود ہو۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری نے جواب دیا، تم جو بھی ہو، جگیر صرف اللہ کی ہے۔ اگر تمہیں جگیر دیکھنے کا بہت شوق ہے تو ہمارے ساتھ اس پتھر پر بیٹھو۔ جب اورنگزیب عالمگیر بیٹھا تو اسے اپنے چاروں طرف ہیرے جواہرات سے بنا دربار نظر آیا، اور وہ پتھر جس پر سید عبداللطیف کاظمی قادری بیٹھے تھے وہ ایک بہت خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر سید عبداللطیف کاظمی قادری سے بولا، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو نہیں پہچان پایا، اس لیے آپ سے گستاخی کر بیٹھا تھا۔ یہ سن کر سید عبداللطیف کاظمی قادری رحمۃ اللہ نے اورنگزیب عالمگیر کو معاف کیا اور اس کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری نے بہت سے علاقوں کا دورہ کیا، جن میں کشمیر، بدخشاں، بخارا، مشہد، بغداد، دمشق شامل ہیں۔ آپ حج کی غرض سے مکہ مکرمہ بھی گئے اور مدینہ منورہ بھی گئے۔ تقریباً 25 سال کی عمر میں واپس تشریف لائے۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری نے نورپور شاہ میں قیام کے دوران اسلام کی تعلیمات کے ذریعے لاتعداد ہندوؤں کے دلوں میں اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ آپ کئی چلہ گاہیں ہیں، جن میں نیلا بوتھو، کنگڑ، نورپور کے غار میں چلہ کشی کی مرشد نے چلہ کشی کے بعد آ کر نکالا اور فرمایا، امام البر ہو جو بعد میں بری امام ہو گیا۔ شاہ عبداللطیف کا وصال 1117 ہجری بمطابق 1706 عیسوی میں نورپور شاہ اسلام آباد میں ہوا۔ آپ کا دربار پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے نواحی گاؤں نورپور شاہ میں واقع ہے، جہاں ہر سال لاکھوں عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ دربار اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں کروایا۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔